کراچی شہر کے حوالے سے خبر آپ سے شیئر کریں۔ نارتھ نازم آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کا واقعہ، ماں بیٹی رکشے میں سوار تھے اور یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر شاہ، سارا معاملہ کیا ہے، آگاہ کیجیے۔ نارتھ نازم آباد بلاک ایم میں ایک بچی جسے اسپتال منتقل کیا گیا، 9 ماہ کی یہ بچی انابیہ نام ہے، جاباگ حالت میں اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ اس کی والدہ بھی زخمی، اور بتایا جا رہا ہے کہ بچی کو جسم پر گولی لگی جس کے باعث وہ دم توڑ گئی، اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس اور ملزمان کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا۔ اسی دوران چنگچی رکشے میں سوار ماں بیٹی جا رہے تھے اور پولیس اہلکار ان ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس دوران جب پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا تو اس دوران گولی جو ہے یہ لگی، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بچی اور جو اس کی والدہ کو گولی لگی ہے وہ ڈاکوؤں کی گولی لگی ہے۔ اس حوالے سے جو پولیس حکام ہیں ان کے بھی نوٹس میں بات آئی ہے اس بات کی۔ یہ دعویٰ پولیس کی جانب سے اپنی جگہ پر، لیکن بغیر تحقیق تصدیق کے یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ وہ گولی کس کی تھی، ڈاکوؤں کی تھی یا وہ خود پولیس کی بھی تو لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل دور ہے، کسی بات کو بھی اتنی آسانی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں، CCTV کیمراز اور عینی شواہد موجود ہوتے ہیں، تو بہت جلد یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس بچی کو اور اس کی والدہ کو گولی کس کی لگی، کیونکہ اس کی والدہ اسٹیبل اس ٹائم پر ان کا بیان لیا جائے گا، CCTV کیمروں سے مدد حاصل کی جائے گی، عینی شواہدین بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بچی کو گولی لگی ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس ہتھیار سے چلی ہے، کیونکہ جو پولیس کا ہتھیار ہوتا ہے وہ بھی سامنے ہوتا ہے، جائے وقوع سے خول اکٹھے کیے جائیں گے، تمام شواہد کے بعد یہ چیز تو سامنے آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ پولیس مقابلے کے اندر ڈاکوؤں کی گولی بھی لگی ہے تو پولیس کو پتہ ہے کہ سڑک پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگ پبلک آ رہی جا رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بے قصور کی جان بچایا جائے بھلے ملزم بھاگ جائے، لیکن ہوتا یہ کہ پبلک کے بیچ میں مقابلے کا نقصان عام طور پر جو پاسر بائی ہوتے ہیں، جو راگیر ہوتے ہیں، ان کو پہنچتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی بچی، معصوم بچی تھی، انابیہ 9 ماہ کی بچی تھی جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئی ہے، اور اس کی والدہ زخمی ہوئی ہے، جن کو اس وقت عباسی شہری اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس کی گولی لگی ہے، ڈاکوؤں کی یا پولیس کی۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ بچی تو جاں بحق ہو گئی ہے، والدہ کے زخموں کی نوعیت کیا ہے، اس کے بارے میں کیا بتانا ہے ڈاکٹرز کا؟ دیکھیں، والدہ کے ہاتھ پر گولی لگی ہے، اور اس وقت جو والدہ سے جو پولیس جو حکام ہیں ان کی جانب سے بھی بیان لیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ گولی اس کے ہاتھ پر لگی، بچی والدہ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ بچی کی جو عمر تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کو ڈائریکٹ رکشے کی سیٹ میں بٹھایا جاتا ہے، تو بچی نے ماں کی گود میں ہی دم توڑا ہے اور بچی والدہ کی گود میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جو گولی بچی کو لگی ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسی گولی نے والدہ کو بھی نقصان پہنچایا ہے، لیکن اب یہ جب میڈیکل ہوگا اور پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اس کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی، کیونکہ جو بچی کے جو والدہ کے ہاتھ پر گولی لگی ہے اس سے یہ ایسا لگتا ہے کہ جب بچی والدہ کی گود میں تھی تو اس بچی کو بھی گولی لگی اور اس والدہ کو بھی لگی ہے، اور یہ 9mm کی تھی، بڑے ہتھیار کی تھی یا کیا تھی، اب یہ چیز جلد سامنے آ جائے گی۔ میڈیکل کے اندر کچھ ایویڈنس مل جائیں گے، اس کے علاوہ جو گراؤنڈ پر موجود جو CCTV کیمرے اور دیگر شواہد ہیں ان سے بھی مدد حاصل کی جائے گی۔ ویسے عام طور پر پولیس کے پاس کون سا ہتھیار ہوتا ہے، اس میں کتنے سائز کی گولی ہوتی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے آگاہ کر دیجیے گا آپ۔ دیکھیے، پولیس کے پاس SMG بھی ہوتی ہے جو بڑا ہتھیار کہلاتا ہے، اس کے علاوہ پولیس کے کچھ اہلکار ہیں جن کو 9mm پستول بھی دی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پولیس اہلکار اپنی ذاتی گن بھی رکھتے ہیں، جو ان کے پاس لیسنس ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے رکھنے کی، لیکن عمومی طور پر جو پولیس کے پاس بڑے اور چھوٹے دونوں ہتھیار موجود ہوتے ہیں، اور ماضی میں بھی جب اس طرح کے کچھ واقعات پیش آئے تھے اور غلطی سے بڑے ہتھیار چل جاتے تھے تو امیر شیخ جو سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے ان کی جانب سے یہ باقاعدہ حکم نامہ پاس کیا گیا تھا کہ اب کوئی بھی اہلکار گشت والا SMG نہیں رکھے گا بلکہ چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کرے، کیونکہ اس سے غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر پبلکلی کوئی ہوائی فائرنگ کا یا مقابلے کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ ملزم کو ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل صاحب نے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ شکریہ۔